حمد الہی دامت برکاتہم خلیف جلیل حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سے درخواست کروں گا حضرت والا تشریف لائیں اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم 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 وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، آج یہ معاشرہ تھکن، بے سکونی، بے اطمینانی اور شکایتوں کا دور نظر آتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے رویوں سے تھک چکے ہیں. زبانوں کی تلخی، دلوں کی تنگی، عمل میں بے ترتیبی اور ذمہ داروں میں سستی انسانوں کے اندر نظر آ رہی ہے. زبان کھلتی ہے دل کو توڑ دیا کرتے ہیں. دل کا حال یہ ہے کہ ہمارا دل تنگ ہو چکا ہے. عمل تو ہمارا بگڑ چکا ہے اور ذمہ داری اگر ہمیں دی جائے تو ذمہ داریوں میں ہم سست نظر آتے ہیں. ہر اعتبار سے ہمارے اندر غفلتیں نظر آتی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر یہ مسائل آ رہے ہیں؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انسان کا معیار گر چکا ہے. امانت میں، دیانت میں، معاملات میں
معاشرت کے اندر مسلمانوں کو دیکھو تو مسلمان نظر آتا ہے کہ اس کا معیار گر چکا ہے، لو ہو چکا ہے، معیار بلند نہیں ہے مسلمان۔ اگر مسلمان کا معیار بلند ہوتا تو بہت کامیاب ہوتا۔ صرف اس معیار پر آپ توجہ دیں، میں پورا بیان اسی معیار پر کروں گا، اور اس معیار کے اوپر ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہاں کا بیٹھنے والا ایک ایک انسان اس بارے میں غور و فکر کریں، کیا ہمارا معیار بلند ہے یا معیار گھٹ چکا ہے؟ گھر کے اعتبار سے دیکھیں معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے، معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے، خاندان کے اعتبار سے دیکھیں معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے، بچے کے اعتبار سے دیکھیں معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے، مسجد کے اعتبار سے دیکھیں معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے، مدرسے کے اعتبار سے دیکھیں معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے، ہر اعتبار سے انسان دیکھے، سیاست میں دیکھے معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے، تجارت میں دیکھے معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے، دکان میں دیکھے معیار بلند ہے کہ گر چکا ہے۔ آج کا مسلمان دیکھے تو نظر آتا ہے کہ مسلمان تو نظر آتا ہے، لیکن مسلمان کا معیار گھٹ چکا ہے، گر چکا ہے۔ اگر مسلمان اپنے معیار کو بلند کریں، مسلمان اپنے معیار کو بہترنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاک ڈاؤن کا عالم تھا، 61 سالی کا دور تھا، اس 61 سالی کے اندر لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، بڑے بڑے تاجر آئے اور تاجر آ کر کہنے لگے کہ عثمان ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہے، آپ کے پاس بہت چیزیں ہیں، اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو بڑا کر دے دیں گے۔ عثمان نے پوچھا کتنا بڑا کر دو گے؟ تو کہا کہ 5 گنا بڑا کر دیں گے۔ سنیے اور درد دل کے ساتھ سنیں، محبت کے عالم میں سنیں، یہ تھے عثمان، یہ تھے نبی کریم جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے، یہ تھے نبی علیہ السلام کے وہ مستانے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے وہ تعلیم حاصل کی۔ اے مسلمانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ تمہاری سوچ کہاں جا رہی ہے؟ تجارت کے اندر حال کہاں جا رہا ہے؟ اس لاک ڈاؤن کے اندر مسلمانوں کو دیکھا کہ چند روپے کا مال بڑا کر دے دیا۔ غریب مرتا ہے تو مرنے دو، غریب جھلستا ہے تو جھلسنے دو، غریب کی زندگی مرتی ہے تو مرنے دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مال بڑھائیں گے، ہم رقم بڑھائیں گے، ہم چیزیں بڑھائیں گے، چاہے بڑھا کر دیں گے تاکہ اس کی زندگی برباد ہو تو ہونے دو، ہمارا پیٹ بھر رہا ہے، ہمارا گھر چل رہا ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے۔ مسلمان کا یہ مزاج بن چکا ہے، غریب کا مرنا مسلمان کو برداشت ہے، غریب کا ٹوٹنا مسلمان کو برداشت ہے، غریب کی زندگی کا برباد ہونا مسلمان کو برداشت ہے، لیکن مسلمان وہ نظر نہیں آتا ہے جو نبی کی تعلیم میں آگے بڑھے، صحابہ کو دیکھے، صحابہ کی زندگی کو دیکھے۔ آؤ مسلمانوں، درد دل کے ساتھ آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، درد دل تک آپ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کاش کہ یہاں کا مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے، کاش کہ یہاں کا مسلمان درد دل رکھ لے، کاش کہ یہاں کا مسلمان اپنے سینے کو بنا لے، اپنی زندگی کو بنا لے۔ سنو عثمان کو سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تاجر آئے اور تاجر آ کر کیا کہنے لگے، عثمان 5 گنا بڑا کر دیں گے۔ عثمان نے یہی تو پوچھا نا، کتنا بڑا کر دیں گے؟ تو یہی تو کہا تھا تاجروں نے، 5 گنا بڑا کر دیں گے۔ قربان چاہیے عثمان پر، کیا نبی سے تعلیم حاصل کی تھی؟ عثمان نے کہا 5 گنا بڑا کر دو گے؟ میرا رب مجھے قرآن میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا رب تو مجھے 10 گنا بڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا مال تھا؟ کہا کہ سب مال غریبوں میں ایسے ہی تقسیم کر دو۔ عثمان ایسے ہی تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہاں پر اڈیشہ کی سرزمین پر آیا ہوں، اس علاقے کے اندر آیا ہوں، یہی دعا لے کر آیا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس دھرتی پر آ کر بیٹھا ہو، اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس دھرتی کے اندر، اس زمین پر رہنے والے سب کو صحیح معنی میں معیار بنا دے، ان کی زندگی بنا دے کہ جو نبی علیہ السلام کی تعلیم۔ مسلمان کون ہوا کرتا ہے؟ مسلمان یہی تو وہ اصول ہے جس سے فرد سنورتا ہے، یہی وہ اصول ہے جس سے گھر بنتا ہے، یہی وہ اصول ہے جس سے معاشرہ آباد ہوتا ہے، یہی وہ اصول ہے جس سے امت مضبوط ہوا کرتی ہے۔ آج امت مضبوط نظر آتی ہے، معاشرہ آباد نظر آتا ہے، کیا یہی آج معاشرے کے اندر جا کر دیکھو گھر بنا ہوا نظر آتا ہے؟
گھر برباد نظر آتا ہے، معاشرہ برباد نظر آتا ہے، امت ٹوٹی بھی نظر آتی ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کا معیار گر چکا ہے۔ اگر مسلمان اپنے معیار کو بلند کرے نا، یہی اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے۔ آج ہمیں دیکھ کر یہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ پتہ یہ چلا، کہنے والے کہتے ہیں ہمارے حضرت والا کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت گھر تو دیندار تھا، نیک تھا، تسبیح پڑھنے والے تھے، معمولات کرنے والے تھے، لیکن ان کی بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں۔ اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت دیندار گھرانہ، ارے دیندار کا گھرانہ لیکن معیار گرا ہوا تھا، عمل میں پھوڑ پن ہے، زبان میں تلخی ہے، زبان کھلتی ہے لوگوں کا دل توڑ دیا کرتے ہیں۔ جس زبان کے کھلنے کے بعد لوگوں کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہو، تو گھر کی بچیاں، گھر کے بچے ایسے اسلام کو دیکھ کر اس اسلام سے بیزار ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیسے اسلام کو ہم گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا۔ اللہ رب العزت کس کا حکم دے رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو ایک ساتھ، کس کا حکم دے رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ نہیں بول رہے ہیں، میں بھی نہیں بولوں۔ عدل و انصاف کا، ذرا زور سے بولو، پیچھے تک کی آواز آنا چاہیے۔ کس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے؟ اور زور سے بولو۔ نہیں بول رہے، اس طرف خاموش ہے۔ صرف مجھ سے ہی بلواؤ گے؟ آپ کو خاموش بیٹھنے دوں گا نا؟ ذرا زور سے بولو، کس کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ عدل کا، انصاف کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ صرف عدل کا حکم نہیں، احسان کا بھی اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ آپ گھر میں رہو، عدل کرو، انصاف کرو، اور ساتھ ساتھ میں آگے بڑھ کر اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ آپ کی زندگی کے اندر احسان بھی آنا چاہیے۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دے دینا۔ آپ خود ضرورت مند ہیں لیکن آپ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں ماں ہے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، آپ کی توجہ ہے تو بات کو سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ آپ کے گھر میں ماں ہے، ماں آپ کے پاس ایک روٹی آئی، اب روٹی، عدل کا معاملہ، انصاف کا معاملہ کیا ہے؟ آدھی روٹی آپ اپنے پاس رکھیں، آدھی روٹی ماں کو دے، یہ انصاف ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں آگے بڑھ جاؤ، احسان کرو۔ احسان کا حال کیا ہے؟ کہ آپ پوری کی پوری روٹی اٹھا کر ماں کو دے دو اور یہ کہہ دو کہ ہم اپنے آپ پر اپنے ماں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، لیکن آج معاشرے کو دیکھو، علاقے کو دیکھو، مسلمان اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان اپنا پیٹ تو بھر سکتا ہے، مسلمان اپنے ہوس کو پوری کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے رہے۔ معیار بنایا، بتایا کہ معیار کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کا معیار بلند ہونا چاہیے، مسلمانوں کا معیار نیچے نہیں ہونا چاہیے، لو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت والا مولانا خلیل الرحمن سجاد رحمانی دامت برکاتہ العالیہ گھر کے اندر بیٹھے تھے، اچانک دیکھا، کھانا کھا رہے تھے، دیکھا کہ بھنگی آیا۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بھنگی وہاں سے گزرا اور بھنگی کام کر رہا تھا، گٹر لائن صاف کر رہا تھا۔ حضرت والا نے اس کو دیکھا اور کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت نے کہا کہ چلو ساتھ آ جائیے، میرے ساتھ کھا لیجئے۔ اس بھنگی نے کہا مولانا صاحب آپ اور میں کیسے کھاؤں گا؟ کہا کہ نہیں ساتھ کھا لیجئے۔ کہا کہ نہ میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت نے کہا نہ آ جائیے، صرف ہاتھ دھو لیجئے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو مولانا صاحب میں تو گندا انسان ہوں۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو تمہارا ہاتھ گندا ہے، دل تو اچھا ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ دھویا اور ہاتھ دھونے کے بعد ڈرتے آیا۔ حضرت نے اس کو قریب بٹھایا اور کہا کہ میرے پلیٹ میں ساتھ میں کھائیے۔ جب وہ ساتھ میں بھنگی کھانے لگا، کھانے کے بعد کہنے لگا مولانا صاحب میں ایسے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ کیا ہماری ذات سے لوگ اسلام قبول کریں گے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں،
ہمارا حال یہ ہے کہ علاقے میں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ لوگوں کے گھر کے آگے پانی ڈالتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ لوگوں کے گھر کے آگے کچرا ڈالتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ گاڑی لے کر چلتے ہیں تو اتنا شور مچاتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مسلمان یہ نہیں ہے، مسلمان یہ نہیں ہے۔ آئیے سنیے مسلمان کون ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، گھر کے اندر تھے، دارالخلافہ کے اندر تھے کہ اچانک کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی تشریف لائے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام تھا وہ کام کیا، لیکن ابو بکر صدیق کے قریب دیکھا کہ ایک کاغذ رکھا ہوا تھا، اس کے اندر سب غریبوں کا نام، بیواؤں کا نام لکھا ہوا تھا، اور سب کے آگے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ ان کی خدمت کرنے جائے گا، ان کی خدمت کرنے جائے گا، لیکن ایک بیوہ کے آگے نام خالی تھا۔ سوچا کہ چلو اس بیوہ کے نام کے آگے نام خالی ہیں، میں جاتا ہوں اور میں وہاں جا کر خدمت کروں گا۔ عمر تو عمر تھا، کون عمر کو پہچانا ہے، کس نے عمر کو سمجھا ہے، عمر کے دل کو کس نے دیکھا ہے، لوگوں نے عمر کے غصے کو بتایا ہے، لوگوں نے عمر کے جذبے کو بتایا ہے۔ آؤ عمر کا دل بھی دیکھو کہ عمر کس طرح تڑپا کرتا ہے، عمر کے محبت کا عالم کیا ہوا کرتا ہے، عمر کا پیار کا عالم کیا ہوا کرتا ہے، عمر کے جھکنے کا عالم کیا ہوا کرتا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ چلو میں اس بیوہ کی خدمت کروں گا۔ ابو بکر کے پاس کام نمٹا کر بولا نہیں کہ میں ان کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ عمر چپکے سے اٹھے، گھر کے اندر گئے، جیسے ہی دن ہوئی، رات ختم ہوئی، دن ہوا، اور جیسے ہی دن ہوا صبح ہوئی، نماز فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس بیوہ کے گھر پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ عمر نے جواب دیا کہ میں عمر ہوں۔ جیسے ہی عمر نے جواب دیا کہ میں عمر ہوں، اندر سے بڑی میاں نے کہا کہ کس کام کے لئے آئے ہو؟ عمر نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لئے آیا ہوں۔ عمر ہے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ بڑی ماں نے کہا کہ کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا۔ عمر تھا، دل مچل گیا، عمر کا دل تڑپ گیا، سوچنے لگے کون آیا۔ اندر سے اماں جان سے پوچھا کہ اماں جان کون تھا؟ تو کہا کہ مجھے پتا نہیں۔ کہا کہ نام تو معلوم ہوگا؟ تو کہا کہ نہ میں نے ان سے پوچھا، نہ انہوں نے اپنا میرا نام بتایا۔ تو کہا اچھا، تو کیا حال کیا؟ آپ نے اس کا چہرہ تو دیکھا ہوگا نا؟ تو کہا وہ جب آتا تو کہتا کہ اندر چلی جاؤ، میں اندر جاتی ہوں، وہ کھانا وہ کام کرتا ہے، صفائی کر کے چلا جایا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ پردہ ختم ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، تو میں نے چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر کہتے ہیں کہ میں تڑپ گیا، اور میں نے دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے تھوڑا جلدی چلا گیا، اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو کہا عمر ہوں۔ کہا عمر کیا کام کے لئے آئے؟ تو کہا کہ اماں جان خدمت کے لئے آیا ہوں۔ تو کہا کہ کوئی آیا تھا، خدمت کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر تڑپ گئے، کہا کہ کل رات جلدی پہنچ جاؤں گا، دیکھوں گا کہ آتا کون ہے، خدمت کر کے جاتا کون ہے۔ دوسرے تیسرے دن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو جا کر بیٹھ گئے۔ مسلمانوں دیکھو، تڑپنے والے یہ ہوا کرتے تھے، رات بیٹھنے والے لوگ یہ ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نام لیتے ہیں، اور یہ کہا کرتے ہیں ہم تو یہ کر رہے وہ کر رہے۔ آؤ عمر کو دیکھو، عمر رات کو جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھے اس کے لیے دیکھنا چاہ رہے کہ کون ایسا دیوانہ ہے جو خدمت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رات کی تنہائی ہے، جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھی آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات گزرتی رہی، آدھا پہر گزر گیا، بالکل اندھیرا چھا گیا، کوئی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی کی قدموں کی آواز آ رہی ہے، کسی کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ، اتنی خاموش آواز کے ساتھ آ رہے ہیں کہ بس کسی کو قریب والے ہی سن سکے، بعد دوسرے افراد نہ سن سکے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے تو بس پہچان لیا کہ ان کے آنے کو، اور تھوڑے تھوڑے بس ایک انسان قریب آ رہا ہے۔ میں دھیرے سے اٹھا، ان کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ کون؟ تو سامنے والے نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤ، یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو۔ عمر نے کہا نہ بتانا پڑے گا کہ کون ہے۔ اس نے سامنے سے پھر بعد میں
ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤ. عمر نے کہا نہ میں ایسے نہیں جانے دوں گا, آپ کو بتانا پڑے گا کون ہے. تو دھیرے سے اندر سے آواز آئی کہ عمر ہٹ جاؤ. جیسے ہی عمر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ عمر ہٹ جاؤ یہ کہا, تو کہا کہ میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی, یہ بول کسی اور کے نہیں تھے, یہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول تھے. ابو بکر صدیق تھے, کہہ رہے تھے کہ عمر ہٹ جاؤ, مجھے جانے دو. اللہ اکبر کبیرہ. عمر کہتے ہیں کہ میری نظر عمر کے ابو بکر کے قدموں کے نیچے پڑی تو اس میں چپل نہیں, ہاتھ ان کے پیروں میں چپل نہیں تھے. کہا ابو بکر چپل, تو کہا عمر کیا بتاؤں, میں جب وہاں سے نکلتا ہوں گھر سے تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہیں. کچھ جھوپڑیوں کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر کی ٹاپوں کی, ابو بکر کے ٹاپوں کی وجہ سے, اس کے قدموں کے زور کے شور کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی آنکھ کھل جائے. ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے, اس لیے ابو بکر اپنے چپل کو اتار کر کے اندر آیا ہے. یہ تھے تھوڑی تکلیف کے بنا پر بھی توبہ کرتے تھے, ہے نا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ تہجد میں دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ اٹھے اور دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جا رہے تھے. اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی. کہا کہ محبوبم کہاں جا رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ حمیرہ تیری آنکھ کھل گئی. تو کہا کہ ہاں آنکھ کھل گئی. کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا حمیرہ سو جا. کہا نہ بتاؤ کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حمیرہ میں تہجد کے لیے جا رہا تھا. تو کہا کہ اتنے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا حمیرہ میں تہجد کے لیے جا رہا تھا, دل میں خیال آیا کہ میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے میرے حمیرہ کی آنکھ نہ کھل جائے, بلکہ بن الفاظ میں میرے محبوب نے یہ کہہ دیا کہ اگر میری حمیرہ کی آنکھ کھل گئی تو میری تہجد بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھا معیار. اور آج کے مسلمان کا معیار دیکھیں کہ نکلتا ہے مسلمان. اب تو ماشاءاللہ ٹو ویلر کے اندر سائلنسر کی آواز کو بیچ میں سے ایسا سراخ کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ زور سے پھٹ پھٹ آواز آئے اور پورے گھر والے پریشان اور پریشان ہونے دو. مسلمان اپنا معیار ہی گرا چکا ہے. تکلیف کسی کو ہو گئی تو ہونے دو, کوئی مرتا ہے تو مرنے دو, کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہونے دو. مسلمان کا دل اسی پر خوش ہو رہا ہے کہ بس پریشان ہے نا, ہونے دو, ہماری زندگی اسی میں خوش ہے. نا مسلمان کا یہ عالم نہیں تھا. مسلمان کا یہ حال تھا کہ کسی کو تکلیف ہو تو مسلمان برپا کرتا تھا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر تڑپ رہے ہیں, اس بات پر تڑپ رہے ہیں کہ اگر میری سانس حمیرہ کی آنکھ کھل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تہجد ہی قبول. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے معیار کو بلند کرو, اپنی سوچ کو بلند کرو, اپنی ذہنیت کو بلند کرو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ, اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دیا کرتے ہیں, لیکن آج کا مسلمان اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا. اب تو مسلمان کا حال یہ کہ کسی کا کھا جائے گا اپنا کھانے نہیں دے گا, کسی کا پی جائے گا اپنے نہیں پینا دے گا. مسلمان کا حال یہ کہ کسی کا زمین ہڑپ کر جائے گا اپنی زمین نہیں دے گا, کسی بہن کی زمین کو ہڑپ کر جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بیچاری نازک کلی بول نہیں پاتی, لڑ نہیں پاتی ہے. مسلمان زمین ہڑپ کر کے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے زمین میری ہے, یاد رکھو یہاں دندنا کے گمو گے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کیا انصاف ہے, نا انصافی نہیں ہے. کوئی ماں کی خدمت کرتا ہے اور کوئی ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے. یاد رکھنا اللہ کیا انصاف ہے, نا انصافی نہیں ہے. کوئی بہن کی خدمت کرتا ہے اور کوئی بہن کا مال کھا رہا ہے. اللہ کیا انصاف ہے, نا انصافی نہیں ہے. اللہ کے ہر چیز انصاف ہونے والا. یا تو بچ کے چلے جاؤ گے یا پولیس والوں سے ملو گے, وہاں پولیس نہیں ملنے والی ہے, وہاں ہر ایک کا فیصلہ ہونے والا, انصاف ہونے والا. یہ عاجز ایک لفظ کہتا ہے اگر اللہ رب العزت نے ہماری غلطیوں پر جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا نا, جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا, سنیے اور دل کے کانوں سنیے, جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا اور ہم جہنم میں اگر پڑے ہو اور نبی علیہ السلام نے جو جھانک کر ہمیں دیکھ لیا اور کبھی اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا امتی اے امتی تیرے لیے تو میں رویا کرتا تھا اور تو ایسے کیا خباثت کر کے اور تو کیا ایسا ظلم اپنے آپ پر کر کے آیا کہ تجھے جہنم میں ڈالا گیا. میرا نبی تڑپ جائے گا. مسلمانوں اپنے معیار کو بلند کرو, اپنی سوچ کو بلند کرو, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو, چلتے ہوئے کسی کو نہ
बुलाते हो तकलीफ दो, फिर भी किसी को ना तकलीफ दो। घर के करीब कोई शख्स है, पड़ोस है, उनको खुश करने की कोशिश करो, मैयार बुलंद करो। मुसलमान का मैयार बुलंद होता है तो इस्लाम का मैयार बुलंद होगा। याद रखना, इस्लाम को हमने बर्बाद किया है, इस्लाम को हमने मलियामेट किया है, वो हमने अपने आप से, अपनी जात से, कि लोग हमें देखकर ये कहते हैं कि कैसा इस्लाम है। हमने अपने आप, अपनी जात से इस्लाम को, हमने इस्लाम के शबीह को दागदार कर दिया। इस्लाम तो जिंदा है, जिंदा रहेगा। मुसलमान क्या कहता है? इस्लाम, जरा जोर से बोलो इस्लाम, और जोर से बोलो इस्लाम। अपने आप में तो इस्लाम जिंदा करो, कि सबके लिए कहता है इस्लाम जिंदाबाद। या जिस कहता है बाद में इस्लाम जिंदाबाद, अपने आप में इस्लाम को जिंदा करो। मुसलमान खुद अपने आप पर इस्लाम को जिंदा नहीं कर रहा और बाहर चिल्लाता फिर रहा इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मुसलमान खुद इस्लाम से कच्चा है। इस्लाम को मजबूत करो। वही है ना इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कपड़ा था, खादिम और नौकरों से कहा, कपड़े पर कोई दाग था, चीजें थी, तो कहा कि इसको कम कीमत में बेच देना और बता देना कि उसको जो आने वाला, खरीदने वाला, उनको बता देना कि इसमें कमजोरी है। तो कहा अच्छी बात है। और उस दिन वो भूल से उनके नौकर ने बेच दिया। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही दुकान में आए, पूछा कि कपड़ा का क्या हुआ? तो कहा कि असल में ये था कि बारिश का वक्त था तो अंधेरा छाया हुआ था, सामने वाले को मालूम नहीं हुआ, उसने ले लिया, काम बन गया। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उस दिन पूरे दिन के अंदर कितनी कमाई हुई है? कहा कि इतनी तिजारत, पूरा का पूरा निकाल कर अल्लाह के रास्ते में दे दिया और कहा कि इसको सदका कर दो, ऐसे रुपये को भी मैं रखने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। यह है मैयार। आज के मुसलमान का मैयार कितना गिर चुका है। अपने मैयार को बुलंद करो, है ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, बस अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है ना कि छोटे थे, बच्चे थे, माँ ने कहा कि बेटे घर से निकलना, लेकिन याद रखना झूठ कभी ना बोलना। क्या कहा था? कि झूठ कभी ना बोलना। और पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा झूठ मत बोलना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह घर से निकल रहे हैं और कह रहे हैं माँ ने कहा कि बेटे झूठ मत बोलना। कुछ रुपया दिया जो सीख कर रख दिया और निकल गए। और जैसे ही निकले, काफिले वालों के साथ डाकू ने हमला किया, डाकुओं ने, और हमला करके सबसे रुपये पैसा ले लिया। और इस बच्चे के पास आए और बच्चे से पूछा बेटा 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 कुछ है तेरे पास? तो कहा कि हाँ है। मेरा कहाँ है? तो कहा कि माँ ने यहाँ सिया हुआ है, निकाला और कहा। और अजीब ताज्जुब में कहने लगे कि अजीब बात है कि अगर ये छुपाना चाहे तो छुपा सकता, लेकिन इसने छुपाया नहीं और बता दिया। और अपने डाकुओं से आकर कहा, अपने डाकू यानी अपने बड़े सरदार से आकर कहा कि हाल अजीब है, ये छुपाना चाहता तो छुपा सकता था, लेकिन इसने छुपाया नहीं, बात बता दी। तो फौरन उस डाकू के सरदार ने कहा बेटे तुम छुपा सकते थे ना, क्यों छुपाया नहीं? आपने क्यों सच कह दिया? उस बेटे ने आगे बढ़कर कहा अल्लाह अकबर कबीरा, सुनहरे रक्श से लिखने जैसी बात है। क्या कहा था? उस बेटे ने कहा था कि मेरी माँ ने मुझे घर से निकलते हुए कहा था कि बेटा सच बोलना, झूठ मत बोलना, बस ये सुनना था। वो डाकू जो सरदार था उसकी एक चीख लगी, बेहोश होकर गिर गया। होश आने के बाद कहने लगा, होश आने के बाद कहने लगा कि जिसका बच्चा ये हाल है कि अपनी माँ की बात पर वफादारी कर जाए, मैं जिसका बंदा हूँ मैं उसके ऊपर वफादारी आज तक नहीं किया हुआ हूँ। और उसी वक्त तौबा की और कहा कि आज से मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करता हूँ। जब इंसान का मुसलमानों आज दर्द दिल के साथ आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। जब याद रखना मुसलमान का मैयार बुलंद होता है, सच्चाई पर आता है, उनके बच्चे सच्चाई पर आते हैं, तो याद रखना कि बड़े बड़े लोग इस्लाम कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की नियत करते हैं। आज इस्लाम कबूल करेंगे। हमारी सियासत को देखकर हाल ये हो चुका है कि लोग मुसलमानों से मुतनफिर हो चुके हैं। अपने गैर की बात को दूर के इस्लाम कबूल करे, अपने ही इस्लाम छोड़ रहे। क्यों ऐसा हाल है? इसलिए कि मुसलमान ही बदल चुका। इस बात की नियत करो कि अपने मैयार को बुलंद करोगे इंशाअल्लाह।
اپنے آپ کے معیار کو بلند کریں گے، اپنے سوچ کو بلند کریں گے. گھر میں جاؤ تکلیف نہ دینا، پریشان نہ کرنا، تھکانا مت، نازک کلی کو پریشان نہ کرنا. گھر کے اندر اخلاق اپنانا، محبت کے ساتھ پیش آنا، نبی علیہ السلام کا انداز اختیار کرنا، بہن کو محبت دینا، صلہ رحمی کرنا. بھائی ہی بھائی کے کام آتا ہے، بھائی کو محبت دو، دشمنی نہ کرو. دوستوں کے ساتھ بہت گھومتے ہو لیکن حال یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ نہیں گھومتے، بھائی کو اپنا نہیں بناتے ہیں. ہاں چھوٹے تھے تو ساتھ کھیلتے تھے، چھوٹے تھے تو محبت دیا کرتے تھے، چھوٹے تھے تو آپس میں مل جل کر کھیلا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں تو بھائی کی ایسی دشمنی بنا کر آگے بڑھتے ہیں کہ ملنے تک تیار نہیں ہے. یہ حدیث کہتا ہے کہ بھائی سے محبت پیدا کرو، بھائی بھائی کے کام آتا ہے، کوئی اور کام نہیں آیا کرتا ہے. بھائی سے محبت پیدا کرو، اختلافات کو ختم کرو، لڑائیوں کو ختم کرو. بھائی سے محبت، دوستوں کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، علاقے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. لیکن یاد رکھنا، بھائی کا خیال رکھنا. گھر میں بھائیوں کو بلاؤ، محبت کے ساتھ بلاؤ، ان کو دعوتیں دو اور اس محبت کو پیش کرو کہ بھائی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ زمین پر کوئی محبت دینے والا ہے تو میرا بھائی. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے نا، ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھائی تھا جو اپنے بھائی سے دشمنی کر کے بیٹھا ہوا تھا. دوستوں کے ساتھ تو بہت گما کرتا تھا لیکن بھائی کے ساتھ نہیں گما کرتا تھا. بزرگ نے بہت سمجھایا کہ بھائی کے ساتھ دوستی کر، بھائی سے محبت دے، جا کے معافی مانگ لے. تو کہا میں نہ معافی مانگوں گا. آج کا حال یہ نا، ناک چڑی رہتی ہے، ملنے کے لیے ہم کہاں سر جھکائیں، ناک ہماری بڑی ہے. مسلمان کو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے ناک کو جھکا دے. اللہ نے کہا کہ محبت پیش کرو، محبت پیش کرنا ہے، لیکن مسلمان تیار نہیں ہے. تو بزرگ نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ. آپ کی توجہ اس طرف. کہا کہ بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ، تو کہا کہ نہ، میرا بھائی تو بہت غلط ہے، میرا بھائی ایسا ہے، مجھے محبت ہی نہیں دیتا. جو آج کل کے قصے سنایا کرتے لوگ، بھائی میرا بہت بیکار ہے، سنتا ہی نہیں ہے، سب کے خلاف. اگر میرے خلاف اگر کوئی ہے تو میرا ہی بھائی ہے، کوئی اور نہیں ہے. بزرگ نے پھر سمجھایا کہ بھائی سے محبت پیدا کرو. بھائی اپنا ہی ہوا کرتا ہے، خون ہے، بھائی کے ساتھ محبت. لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دوستوں کے ساتھ گھما کرتا تھا. تو بزرگ نے کہا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ ایک بکری ذبح کرو اور بکری کے پیر بھی سب اور گوشت کاٹ کے اس میں سے خون گر رہا ہو، تم ایک بورے کے اندر ڈال دو اور بورا اس طرح لے جاؤ کہ اندر سے خون گر رہا ہو. اور ایک دوست کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ دوست میرے سے کسی کا قتل ہو چکا ہے، میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے، میں کسی کو سائیڈ لائن کرنا چاہتا ہوں، اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہتا ہوں. اگر پولیس کو پتا چل جائے گا، مخبری ہو جائے گی تو میرا نام آ جائے گا. چلو چھپ کے ہم یہ کام کر لیتے ہیں، تم جاؤ دوست کے پاس. وہ بزرگ نے جیسے ہی یہ کہا، اس شخص نے کیا کیا، بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد بورے میں ڈال دیا اور اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ یہ مجھ سے قتل ہو چکا ہے، چلو اس کو سائیڈ لائن کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے پولیس کو معلوم ہو جائے اور مجھے جیل میں ڈال دے. تو چلو ہم اس کو ڈال کے آتے ہیں. دوست نے کہا کہ نہ میں نہیں آتا، یہ تو نے کیا حرکتیں کر دی، میں تجھے ساتھ نہیں دیتا. پھر دوسرے دوست کے پاس گیا، اس نے کہا نہ میں تجھے ساتھ نہیں دیتا، تو کیا حرکتیں کر کے آیا. تیسرے کے پاس گیا، تیسرے نے بھی یہی جواب دیا. آخر کرتے کرتے اپنے بھائی کے پاس آیا. دشمنی پہلے سے تھی، بات نہیں تھی، پھر بھی دھیرے سے آیا، بھائی سے دھیرے سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی نے کہا کہ کیا معاملہ، کیوں آیا ہے؟ تو کہا کہ مجھ سے قتل ہو چکا ہے، بھول سے قتل ہو چکا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ دریا کے کنارے ڈال آؤں یا دریا میں ڈال آؤں، تو میں اسی لیے تیرے پاس آیا ہوں. بھائی نے کہا بھائی تو بیٹھ جا، تو پریشان مت ہو، میں خود یہ کام کر کے آتا ہوں. اگر میرا نام آئے گا تو ہو سکتا ہے میرا نام آ جائے، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، تیرا نام نہیں آئے گا. اس نے وہ بورا لیا اور نکل گیا. بھائی نے آگے بڑھ کر کہا نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، میں دیکھنے کے لیے آیا تھا. مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں یاد رکھنا، بھائی کے کام آتا، کوئی اور کام نہیں آتا. بھائی سے دشمنی نہ بناؤ، محبت پیدا کرو. ایک علاقے میں ساتھ رہتے ہیں، بھائی سے محبت ختم ہو چکی ہے. بڑے ہونے کے بعد ماں کہتی پھرتی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ محبت پیدا کر، لیکن اتنا بڑا ہو چکا سننے کے لیے تیار نہیں. سوچتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے. یاد رکھنا طاقت تیرے پاس ہے لیکن طاقت دینے والی ذات رب کی ہے. وہ عقل کو توڑ بھی سکتا ہے، اٹھا کر رکھ بھی سکتا ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے. ہم نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے اکڑنے والوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے طاقتور کو بھی دیکھا ہے جو بستر میں پڑے ہیں اور بیوی کے سہارے اٹھ رہے ہیں، بیوی کے سہارے چک رہے ہیں.
طاقت پر غرور مت کرنا، محبت پیدا کرو، نیت اس بات کی یہاں کر کے اٹھو کہ اگر بھائیوں سے دشمنی ہے تو انشاءاللہ تعلقات پیدا کریں گے، انشاءاللہ محبت اپنائیں گے۔ ماں کے ساتھ دشمنی ہے تو ماں سے محبت پیش کریں گے، ماں ہی ہے جو محبت دیتی ہے۔ بعض مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو یہ کہنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں پڑھا رہا تھا، ایک ماں کا فون آیا، میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ مولانا جو تمہارے پاس بچہ پڑھ رہا ہے نا اسے گھر نہ بھیجنا۔ میں نے کہا کیوں نہ بھیجوں؟ تو کہا کہ بچہ آپ کا ہے۔ میں نے کہا آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے گا تو یاد رکھنا کہ خدمت کرے گا۔ کہا کہ نہ 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 میرے بیٹے کو میرے گھر نہ بھیجنا۔ میں نے کہا بات کیا ہوئی؟ تو اس نے عجیب بات کہی، کہا کہ مولانا اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جنم دیتی ہے تو بہت اچھا ہوتا، میں نے کیسے بیٹے کو جنا ہے؟ دل نہ توڑنا، آج اس بات کی نیت کرو کہ ماں باپ کو بھی محبت دیں گے انشاءاللہ، اختلاف کو ختم کریں گے، اف تک نہ کہیں گے۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ ماں کفار تھی، کافر تھی، اس کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہماری تو ماں کافر نہیں ہے پھر بھی خدمت کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، کہتا ہے ماں سنتی نہیں ہے۔ تو تو کون سا بچپن میں سنا کرتا تھا ماں کی؟ تب بھی تو ماں نے خدمت کی تھی۔ تو کہتا ہے ماں سنتی نہیں ہے۔ اب ماں کو جوتوں کے نوک پر رکھتے ہیں، جس ماں کو ماں کے پیروں کو دبانا چاہیے تھا اس ماں کو جوتوں کے نوک پر رکھتے ہیں، جس ماں کا سر دبانا چاہیے تھا اس کے سروں پر لات لگاتے ہیں۔ یہ بچہ ہو چکا دندنا کے گھومتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی میں کرناٹکا تھا، میرا پروگرام تھا، عجیب عجیب بوڑھے بھی آ رہا ہے، نوجوان بھی آ رہا ہے، کندھے پر سر رکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت اب مجھے بیعت کر لے، میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اچانک ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بات کیا ہوئی؟ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ بولے کہ مولانا کیا بتاؤ حضرت کیا بتاؤ؟ بات دراصل یہ کہ کئی دن ہو گئے میری ماں کا انتقال ہوا، لیکن میری ماں مجھ سے ناراض ہو کے دنیا سے چلی گئی۔ آج بھی پریشان ہوں کہ ماں کی خدمت کر کے بھیجا اور ماں مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی۔ لوگوں ماں چلے جائے گی تب روتے رہنا، چلا جائے گا تب روتے رہنا، جب تک ماں موجود ہے خدمت کر لو۔ نبی علیہ السلام ماں کی قبر پر گئے تھے اور ماں کے لیے رو رہے تھے، روتے رہے۔ اس کے بعد دھیرے سے کہنے لگے ماں اگر تو زندہ ہوتی پہلی رکعت کا قول باندھتا تو آواز لگاتی بیٹا محمد میں اپنی نماز چھوڑ دیتا، تیرے لیے دوڑ کر آتا۔ نوجوانوں، بڑھو یا جتنے لوگ بیٹھے میں سب سے کہتا ہوں اگر ماں موجود ہے تو ماں کے سامنے کچھ نہ کہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، بھائی بہنوں کے اندر محبت پیدا کرو، علاقے کے اندر سے اختلافات ختم کرو، محبت پیار کا مرکز بناؤ، اس بستی کو ویسا بناؤ کہ کہنے والا کہے کہ ہم نے دیکھا ہے تو بستی جا کر دیکھا ہے۔ یہ بستی وہ بستی ہے جو بستی کے اندر صحیح معنی میں مسلمان رہتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ میں اپنا ایک آہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک درد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے لوگ مجھے کبھی کبھی لکھتے ہیں کہ خطیب بے بدل یا مقرر شیریں بیاں، تو میں انہیں سے نہ کہا کرتا ہوں کہ مقرر شیریں بیاں مجھے نہ کہا کرو، خطیب بے بدل مجھے نہ کہا کرو، اس لیے کہ میں نہ خطیب ہوں نہ مقرر ہوں، ایک میری آہ ہے، ایک میرا درد ہے، میں لوگوں تک بس وہی پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، مقرر تو اسے کہتے ہیں جو لچھے دار تقریر کرتا ہے، نہ مجھے لچھے دار تقریر کرتے آتا ہے، نہ مجھے بہت زور سے بولتے آتا ہے، مجھے تو بس اتنا ہی بولتے آتا ہے کہ اپنے درد کو لوگوں تک پہنچانا آتا ہے۔ میں آپ تک ایک آہ پہنچانا چاہتا ہوں، ماں کی خدمت کر لو، باپ کی خدمت کر لو۔ وہ ہے نا ایک بلڈنگ کے اندر ایک عورت رہتی تھی، اس کے ساتھ ایک ماں تھی جس کا پیر فالج تھا، دونوں پیر چلتے نہیں تھے، اور اسی عورت کے چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی تھے، وہ ماں کی خدمت کرتی تھی۔ اچانک کے رات سوئی، پتا چلا کہ نیچے آگ لگی، اس عورت نے نیچے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ پوری بلڈنگ خالی ہو رہی ہے، لیکن آگ اتنی لگ چکی ہے کہ ہم نیچے نہیں اتر سکتے ہیں۔ اب اسے پریشانی ہے کہ اب میں اوپر جا رہی ہوں، ماں کو لے کر جاتی ہوں تو بچہ چھوٹ جاتا ہے، جو گود کا چھوٹا بچہ ہے، ماں اپنے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ماں ہوا کرتی ہے، اپنے لال لگتے جگر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اب یہ بچہ ماں سوچ رہی ہے کہ اگر میں بچے کو لے کر اوپر جاتی ہوں تو ماں چھوٹ جاتی ہے، ماں کو لے کر اوپر جاتی ہوں بچہ چھوٹ جایا کرتا ہے۔ بس اسی پس و پیش میں تھی، آگ بڑھ رہی تھی، دل میں اچانک خیال آیا، اس نے ماں کو یوں گود میں اٹھایا، دونوں بچے کو وہیں چھوڑا اور اٹھا کر اوپر لے گئی۔ جیسے ہی اوپر جانا تھا آگ اور بڑھ چکی اور اس کمرے تک بھی آ چکی جس
कमरे में बच्चा था। अब औरत बेचारी परेशान, माँ हुआ करती है, परेशान कि मैं नीचे कैसे जाऊं बच्चे को लूं, इधर चीख रही उधर चीख रही, और थोड़ी देर में पानी वाले आ गए और पानी के जरिए बुझाने वाले आ गए, और ये औरत परेशान। अब सबने सोच लिया कि इसका बच्चा अब सुबह हो चुका होगा, जलबुन के राख हो चुका होगा। जैसे ही आग बुझाई गई, देखा तो बच्चा अंदर खेलता हुआ नजर आया। जो अपनी माँ कैसी खिदमत करता है, उसके बच्चे इस तरह हुआ करते हैं। लोग कहते हैं कि हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआ करो। अरे जिस हजरत के पास आ रहे हैं, जरा सोचो कि जो माँ जिसकी दुआ ऊपर चली जाती हो, दुआ बनकर अर्श को जीत कर चली जाती हो, उस माँ से कभी दुआ नहीं करवाता। उस माँ की खिदमत करता ना तो बच्चे कामयाब होते, घर कामयाब होता, तिजारत कामयाब होगी। लेकिन बच्चे की खिदमत करने, माँ की खिदमत करने के लिए मुसलमान तैयार ही नहीं है, बाप की खिदमत करने के लिए मुसलमान तैयार ही नहीं है। माँ बाप का अदब एहतराम करता ना तो कामयाब हो जाता। एक बात याद रखना, ये आजिज हर जगह कहता है, ये बात हर जगह कहता है, माँ की हर बात बच्चे के हक में कबूल होती है। सुने, माँ की हर बात, जरा जोर से बोले, माँ की हर बात बच्चे के हक में कबूल होती है। वो चाहे दुआ करे वो भी कबूल होती है, बद्दुआ करे वो भी कबूल होती है। दुआ करे वो भी कबूल होती है, बद्दुआ करे वो भी कबूल होती है। अब बच्चे का हक है कि दुआ ले कि बद्दुआ ले। अगर बद्दुआ ले तो नाकाम होगा, दुआ ले तो कामयाब हो जाएगा। अगर बद्दुआ लिया, अब बड़े बड़े अकाबिर के पास जाकर कहे कि हजरत दुआ कर दो, अब दुआ कबूल नहीं होगी, माँ की बद्दुआ लेकर आया है। माँ बाप के बद्दुआ न ले, नियत इस बात की करे कि इंशाअल्लाह माँ बाप को मोहब्बत देंगे इंशाअल्लाह, और इस बात की नियत करें कि हम भाई बहनों को खुश करेंगे इंशाअल्लाह, बहन का हक नहीं मारेंगे। और इस बात की भी नियत करें कि हमारी घर में बीवी है, बीवी की कदर करें, मोहब्बत दे, मोहब्बत के साथ पेश आए। या न सोचे कि वो तो औरत है, हमारे पास ताकत है, हम झुकाएंगे जिस तरह बीवी को चाहे झुकाना है झुका देंगे। याद रखना, झुकाते रहना, झुकाते रहना। अगर तुमने झुकाते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ताकत अल्लाह के पास है और तुमको अल्लाह ताला ने झुका दिया और तुम्हारी ताकत को छीन लिया, तो याद रखना खिदमत करने वाली तुम्हारी यही बीवी होगी जो खिदमत कर रही है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो बीवी को मारते थे, जो बीवी के ऊपर सख्त बोलते थे, बीवी के ऊपर जुबान चढ़ाया करते थे, बीवी के साथ गलत हरकतें किया करते थे, मारते थे, पीटते थे। अचानक ऐसा वक्त आया कि हाथ पर फालिज हुआ, पैर पर फालिज हुआ और जाकर बिस्तर पे गिर गया। वही बीवी उसकी खिदमत कर रही है, कोई और खिदमत नहीं कर रहा है। सबने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। अगर साथ देने वाला है तो कौन साथ देने वाली? यही बीवी साथ देने वाली। ए मुसलमानों, गलत ना करना, बीवी को मोहब्बत दो, माँ को मोहब्बत दो, बाप को मोहब्बत दो, बच्चे को मोहब्बत दो, बच्चियों को मोहब्बत दो, बहनों को मोहब्बत दो, भाइयों को मोहब्बत दो। यही तुम्हारे काम आने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इलाके के अंदर इख्तिलाफात पैदा करो, इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश करो। मोहब्बत का आलम और मोहब्बत को अपने इलाके में फैलाने की कोशिश करो। कहने वाला कहे कि मुसलमान बस्ती को देखना हो तो जाकर देखो, हकीकी माने में तुम्हें इस्लाम नजर आ जाएगा। अपने मेयार को बुलंद करो, नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपने मेयार को बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर बताओ। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। यही सदा है इस आजिज की जो आप तक पहुंचाना चाहता है। मेरे अमामे को देखकर मुझे नेक न समझना और ये न समझना कि मैं बहुत नेक हूँ। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। हकीकत तो वहाँ खुल जाएगी, मेरा अमामा वहाँ खुल जाएगा, मेरा कुर्ता वहाँ खुल जाएगा, मेरी हर चीज वहाँ खुल जाएगी। अगर मैंने इखलास के साथ काम किया, मैंने अच्छे बनकर जिंदगी गुजारी है तो मैं वहाँ कामयाब हूँ। अच्छा बनकर जिंदगी नहीं गुजारी, लोग मुझे चाहे हजारों नेक कहते रहे, हजारों मौलाना कहते रहे, हजारों बुजुर्ग समझते रहे, लेकिन ये काम वहाँ नहीं आने वाला है। इसलिए हर शख्स नियत करो कि इंशाअल्लाह अच्छे बनकर जिंदगी गुजार कर जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह को खुश करके जाएंगे। अल्लाह ने जो बात कहलाई है इस आज इसको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।